بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان ہم کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں لاسٹ 3 ویڈیوز میں۔ ہم نے ڈیٹیل سے آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان کو پڑھا ہے، اور آج کے ویڈیو سیکشن میں ہم باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، دا پاکستان موومنٹ اور اینڈ ایمرجنس آف پاکستان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس باب کے ڈیٹیل مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ تحریک پاکستان کے تاریخی واقعات کے بارے میں جان سکیں، ان کے بارے میں بیان کر سکیں، اور اس تحریک کے لیے کن کن رہنماؤں نے، کن کن لیڈرز نے تگ و دو کی تھی، کوششیں کی تھیں، اس کے بارے میں آپ پڑھ سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم تحریک پاکستان کا پس منظر، بیک گراؤنڈ آف پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان کو کیوں شروع کیا گیا تھا، اس کو سٹارٹ کرنے کے پیچھے کیا ریزنز تھی، ایسی کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے تحریک پاکستان کو سٹارٹ کیا گیا تھا۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمان کیسے آئے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ 712 میں جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا تو ان کی آمد سے ہی مسلمان برصغیر میں داخل ہو گئے تھے، کیونکہ محمد بن قاسم مسلمان تھے، ان کے ساتھ جو قافلے کے لوگ تھے وہ سب مسلمان تھے۔ اسی طرح جب مغل حکمرانی کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے، کئی صدیاں مغلز نے سب کانٹیننٹ پہ حکمرانی کی ہے، تو ان کا بادشاہ جب اورنگ زیب عالمگیر کی وفات ہوگی جو کہ 1707 میں ہوئی تھی، اس کے بعد جو مسلم حکومت تھی اس کو زوال آنا شروع ہوا تھا۔ عروج و زوال جو ہیں وہ ہر تہذیبوں کو آتے ہیں، ایسے ہی جو مغل حکمران تھے ان کی حکومت کو بھی زوال آیا تھا۔ لیکن اس کے بعد کچھ سالوں بعد ہی جو حضرت شاہ ولی اللہ تھے، وہ ایک ریفارمر تھے مسلمانوں کے لیے، ان کے سامنے آنے سے برصغیر میں مسلمان مضبوط ہونا شروع ہو گئے تھے، مسلمانوں کی تحریک کو مضبوطی، استقلال ملنا شروع ہو گیا تھا۔ اور انگریز جو یہاں پر تجارت کی غرض سے آئے تھے، انہوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی جو یہاں پر قائم کی تھی، تو پھر انہوں نے اسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنے سیاسی سطح پر بھی یہاں پر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اور پھر 1757 میں 1757 میں جو بنگال ایک جو بہت بڑا صوبہ تھا، جس کی پارٹیشن کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے اور آج کے لیسن میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، نواب سراج الدولہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ انگریزوں کا راستہ روکیں، لیکن اپنوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر 1799 میں حکمران جو تھے ٹیپو سلطان، جو میسور ریاست ہے انڈیا کی، اس کے جو سلطان تھے ان کو بھی ساتھ اپنوں نے نہیں دیا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تو سب نے کوشش کی تھی کہ انگریزوں سے خود کو بچایا جائے، سب کانٹیننٹ کو بچایا جائے۔ پھر اسی طرح شاہ ولی اللہ، ان کے اولاد نے بھی اور ان کے شاگردوں نے بھی یہ کام جو ہے وہ سنبھالا تھا۔ پھر تحریک مجاہدین شروع کی گئی تھی، اور اس کے جو لیڈر تھے، اس کے جو امیر تھے، اس کے جو صدر تھے اس تحریک کے، وہ تھے سید احمد شہید بریلوی۔ پھر 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے جو رفیق، ایک خاص قسم کے ساتھی تھے سید اسماعیل شہید، ان کو بالا کوٹ میں سکھوں نے مقابلہ کرتے ہوئے شہید کر دیا، اور یہ ایک قسم کی آخری جو ہے وہ اسلام کو یہاں پر مسلمانوں کو بچانے کے لیے کوشش کی گئی تھی، جو کہ ناکام ہو گئی تھی۔ پھر اسی طرح جو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی، اس تحریک کا اس جنگ کا مقصد بھی مسلمانوں کا خود کو مضبوط کرنا تھا، اور اپنے استقلال کی ایک کوشش تھی، اور اپنی سیاسی احیاء کو بچانے کے لیے، اپنے جو
ان کی سیاست اتنے عرصے سے وہ یہاں پر حکمرانی کر رہے تھے سب کانٹیننٹ میں مسلمان، تو وہ یہ 1857 کی جنگ آزادی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ تو یہ تھا تحریک پاکستان کا پس منظر۔ یہ سب تحریکیں جو تھیں وہ چلائی گئی تھیں سب کانٹیننٹ میں، مسلمانوں نے جو ہے وہ خود کو مضبوط کرنے کے لیے، خود کو بچانے کے لیے انگریزوں سے، ہندوؤں سے، تو یہ سب تحریکیں چلائی گئی تھیں۔ پھر تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان، جب 1857 کی جنگ آزادی میں جو کہ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑی تھی سب کانٹیننٹ سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے، تو جب یہ جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی تو مسلمانوں کا اس کے بعد جو حال تھا وہ بہت برا تھا، اور ان کی ہسٹری کا، ان کی تاریخ کا بلیک ڈے، سیاہ ترین ڈے جو تھا وہ سیاہ ترین دور شروع ہو گیا تھا، اور مسلمان انگریزوں کی نفرت اور ان کی وہ انتقام لے رہے تھے کہ مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ جو ہے وہ لڑی ہے، اور ہندوؤں نے بھی سارا ملبہ مسلمانوں پہ گرا دیا تھا، تو مسلمان ہی بظاہر ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ پھر ان حالات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی رہنمائی کی، ان کی مدد کی۔ پھر انہوں نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے جو ہے وہ قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ اور اس تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ مقصد کیا تھا اس تحریک کو چلانے کا؟ پہلا مقصد تھا کہ انگریز جو اس وقت اقتدار میں تھے سب کانٹیننٹ میں، ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، ان کے درمیان کی دوریوں کو دور کرنا۔ دوسرا مقصد تھا کہ مسلمانان بر صغیر کو جدید علوم، کیونکہ انگریزوں نے وہاں پر کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کو جاب سے بھی نکال دیا تھا، کیونکہ وہاں پر ہندو جو تھے وہ اسکولوں میں بچوں کو اپنے مذہبی جو عقائد تھے ان پر عمل کرنے کو کہتے تھے، اس لیے مسلمانوں نے بچوں کو اسکول بھیجنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو اس تحریک کا مقصد جو مسلمان تھے ان کو جدید علوم، جو اس وقت ماڈرن جو علوم سمجھے جاتے تھے، سبجیکٹ سمجھے جاتے تھے، اور انگریزی زبان، مسلمان اگر انگریزی زبان سیکھتے تو ہی وہ انگریزوں کے قریب ہو سکتے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کو جدید علوم اور انگریزی زبان سکھانے کی طرف راغب کرنے کے لیے تحریک علی گڑھ کی بنیاد بھی رکھی۔ اور پھر تیسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو سیاست سے باز رکھا جائے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے بہت کام کیا تھا، اور آپ کہتے تھے کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے آپ نے تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کے لیے بہت کوششیں کی۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا، پھر 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، پھر 1875 میں علی گڑھ میں اسکول قائم کیا، اور 1877 میں کالج، اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی، جو علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا گیا تھا، جو آج بھی وہاں پر یونیورسٹی کی شکل میں موجود ہے۔ پھر ان کاوشوں کی وجہ سے جو 20ویں صدی کا جو شروع کا دور تھا اس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ پڑھا لکھا جو طبقہ تھا وہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا، علی گڑھ کا، جو کہ پہلے اسکول تھا، پھر وہ کالج بن گیا، اور پھر وہ یونیورسٹی 1920 میں سر سید احمد خان کی ڈیتھ کے بعد وہ یونیورسٹی بن گیا۔ پھر اسی طرح آپ نے رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی لکھا، یہ ایک بہت اہم سیاسی خدمت تھی۔ اب پہلے تو انہوں نے تعلیمی کوشش کی نا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان تعلیم کے بغیر تو آگے نہیں بڑھ سکتے، پھر اب سیاست کی طرف انہوں نے مسلمان کو لانا چاہا کہ رسالہ انہوں نے لکھا، میگزین لکھا، جس میں انہوں نے ساری وہ ریزنز ڈسکس کی جس کی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی، تاکہ انگریزوں کو وہ آگاہ کر سکیں۔ اور اس جنگ آزادی کے بعد صرف سر سید احمد خان ہی تھے جو صحیح
طور پر مسلمانوں کے سیاسی لیڈر تھے، اس کے علاوہ اور کوئی سیاسی مسیحا اس وقت مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، اور آپ نے بھرپور کوشش کی تھی کہ انگریزوں کی غلط فہمی کو دور کیا جائے اور مسلمانوں کی طرف سے ان کا دل صاف کیا جائے۔ چونکہ سر سید احمد خان مسلمانوں کو سیاسی طور پر کمزور سمجھتے تھے، ان کا اس وقت کوئی پراپر لیڈر نہیں تھا، پراپر جماعت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس، جو کہ خالصتاً ہندوؤں کی جماعت تھی، جو ہندوؤں کے لیے کام کر رہی تھی، اس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا اور مسلمانوں کو کہا کہ تعلیم کی طرف توجہ دیں، پہلے وہ تعلیم یافتہ ہوں گے، انہیں اچھے اور برے کی تمیز ہوگی، تو پھر ہی وہ سیاست میں حصہ لیں۔ اور سر سید احمد خان کے کچھ کارناموں کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور یہ کارنامے ان کی صرف زندگی تک محدود نہیں رہے تھے، ان کی زندگی کے بعد بھی یہ تحریکیں چلتی رہی تھیں اور مسلمانوں کے لیے کام کرتی رہی تھیں، اور جو تحریک علی گڑھ تھی، اس کے ذریعے تو تمام مسلمان ایک لڑی میں پرو دیے گئے تھے، جس سے مسلمانوں کو اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ ان کا ایک اپنا علیحدہ تشخص ہے، ایک اپنی علیحدہ پہچان ہے، جداگانہ تشخص ہے۔ Understood? Now come to next point, that is partition of Bengal 1905۔ جیسا کہ آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ تقسیم بنگال کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، پھر اس کو کیوں منسوخ کیا گیا۔ چونکہ جب یہاں پر برطانیہ کی حکومت تھی، برٹشرز کی، انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس وقت بنگال ایک صوبہ تھا جو کہ آبادی بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی، ان دونوں لحاظ سے بہت بڑا صوبہ تھا، اس لیے یہاں کا جو اقتصادی نظام تھا، یہاں کی جو معاشیات تھی، اس کو یہ سارا کچھ تو ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ لیکن جب 1905 میں، جس وقت لارڈ کرزن، جو اس وقت ہندوستان کا وائسرائے تھا، انہوں نے سفارش کی تھی اپنی برٹش پارلیمنٹ سے، برطانوی پارلیمنٹ سے، کہ یہاں کی جو انتظامی سہولیات ہیں، یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو چلانا مشکل ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا صوبہ ہے، تو اس کو بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ ان کے مطابق، برٹشرز کے، انگریزوں کے مطابق، اتنے بڑے اور وسیع صوبے کو صحیح طریقے سے چلانا صرف ایک گورنر کے بس کی بات نہیں، اگر 2 صوبے ہوتے تو 2 گورنر ہوتے، تو دونوں اپنے اپنے صوبے کو دیکھ لیتے، اور اس ڈویژن کا رزلٹ کیا ہوتا کہ 2 صوبے، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے، یہ ڈویژن ہوئی اور یہ 2 صوبے بن گئے، اور اس سے مسلمان تو خوش تھے، کیونکہ ایک جو مشرقی بنگال تھا وہاں پر مسلمان تھے اکثریت میں، لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے، وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی جو اجارہ داری ہے، جو کہ ان کی تھی، وہ ختم ہو جائے بنگال سے، تو انہوں نے اس تقسیم کو ماننے سے ہی انکار کر دیا اور اس کو منسوخ کرنے کے لیے پرزور کوششیں کیں، اور عدم تعاون کی تحریک بھی انہوں نے اسی لیے سٹارٹ کی تھی، اور جو انگریزوں کا جو مال آتا تھا اس کا بھی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا اور ٹیکس دینا بند کر دیے تھے، اور آخرکار وہ تشدد پر اتر آئے تھے اس تقسیم کو روکنے کے لیے، اور آخرکار انگریزوں کو پھر ہندوؤں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے، اور پھر انہوں نے 1911 میں بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا، اور اس وجہ سے مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے، ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ اب مسلمانوں نے ہندوؤں کا یہ رویہ دیکھا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ پھر شملہ وفد 1906، تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو تو ہمارا مفاد چاہتے ہی نہیں ہیں، ہمارا فائدہ چاہتے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے 1 اکتوبر 1906 کو ایک سیاسی وفد، جو کہ سر آغا خان کی قیادت میں، انہوں نے اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند جو تھا، لارڈ منٹو تھا اس وقت، اس کے پاس بھیجا شملہ میں،
اور اس نے کہا کہ ہمیں جداگانہ انتخاب دیا جائے، ہمارا ایک اپنا جدا جو ہے ایک تشخص ہے، پہچان ہے، تو ہمارا بھی انتخاب جو ہے وہ جداگانہ ہونا چاہیے۔ تو شملہ وفد نے مسلمانوں کو وائسرائے نے تو مثبت جواب ملا، لیکن اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی، اور پھر اس وجہ سے اب جداگانہ انتخاب انہیں ملا، وائسرائے کی طرف سے انہیں مثبت جواب مل گیا، تو اب ان کے پاس سیاسی جماعت ہونی چاہیے تھی، جو کہ مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی، اور پھر 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ اب شملہ وفد کے بعد ہم پڑھیں گے مسلمانوں کی سیاسی جماعت، جس کی انہوں نے ضرورت محسوس کر لی تھی بنگال کی تقسیم کے بعد، اور پھر شملہ وفد میں وائسرائے سے ملاقات کے بعد۔ اب یہ ساری وجوہات ہم نے پڑھیں کہ مسلم لیگ قائم کرنے کی کیا وجوہات تھیں۔ ڈسکس مسلم لیگ کا قیام 1906، اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ 1906۔ 30 دسمبر 1906 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں جو ہے وہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا، اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، کیا محرک تھا، کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں نے یہ جماعت قائم کی تھی۔ ابھی کچھ ہم پڑھ کے آئے۔ سب سے پہلے تقسیم بنگال، اور پھر ان کا ہندوؤں کا رد عمل، پھر انگریزوں کا رویہ، پھر مسلمان ہر چیز سے محروم ہوتے جا رہے تھے، احساس سے محرومی تھا ان کا، اور مسلمان جو سیاسی طور پر نظر انداز کیے جا رہے تھے۔ تو یہ سب وجوہات تھیں اس مسلم لیگ کے قیام کی، اور ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندوؤں کے تعاون کی وجہ سے دبتے جا رہے تھے وہ متحرک ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی جو مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے تھے، ان سب کی ایک ہی سوچ تھی، سب نے ایک جیسا سوچنا شروع کر دیا تھا، اسی لیے وہ شملہ ملنے گئے وائسرائے ہند سے مسلمان لیڈر، اور پھر واپس آ کر انہوں نے خود کو سیاسی طور پر منظم کر لیا۔ اب اس مسلم لیگ کے پہلے ہم نے محرکات پڑھی، پھر ہم دیکھیں گے کہ مقصد کیا تھا۔ کچھ مقاصد یہ تھے کہ مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا، کیونکہ وہ وہاں پہ حکومت کر رہے تھے اس وقت، تو ان کے لیے ایسے جذبات پیدا ہوں کہ جو کہ وفاداری کو شو کریں، اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے جو شکوک ہیں ان کو دور کیا جائے، اور مسلمانوں کے جو سیاسی حقوق ہیں ان کی حفاظت کی جائے، اور جو ان کے مطالبات تھے وہ حکومت کے سامنے پیش کیے جائیں۔ یہ سب ایک سیاسی جماعت ہی کر سکتی تھی۔ اور تیسرا مقصد تھا کہ مسلم لیگ کے جو مندرجہ بالا مقاصد، جو پر ایک دو مقاصد پیش کیے گئے ہیں، ان کو نقصان پہنچائے بغیر، یعنی کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات کو بھی بڑھانا۔ انڈرسٹوڈ؟ اب مسلم لیگ کا قیام کیسے عمل میں آیا، کیا محرکات تھے اور کیا مقاصد تھے، اس سے پہلے شملہ وفد، پھر تقسیم بنگال، تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان، اور تحریک پاکستان کا پس منظر ابھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ منٹو مارلے ریفارمز 1906۔ 1905 میں جب تقسیم بنگال ہوئی، کیونکہ ہندو اس کو منظور نہیں کر رہے تھے اور مسلمانوں کو اس کا فائدہ تھا، پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا، اس وجہ سے جو تھی وہ سیاست جو تھی اس میں بے چینی چل رہی تھی، اور ہندو اور مسلمان دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ ان حالات کی وجہ سے جو وزیر ہند تھے مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو، انہوں نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ ریفارمز، کچھ اصلاحات جو تھیں وہ طے کی تھیں، اور برطانوی پارلیمنٹ نے پھر ان اصلاحات کو، ان ریفارمز کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے پاس کیا تھا، اور ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان اصلاحات میں کہا گیا تھا کہ جو مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلیں ہوں گی ان میں توسیع کر دی جائے گی،
اور جو ارکان ہوں گے، جو ممبرز ہوں گے، اگر پہلے فار ایگزامپل اگر 40 تھے اب وہ 50 ہو جائیں گے، تو ارکان کی تعداد بڑھا دی جائے گی اور جداگانہ انتخاب ہوگا۔ پہلے تو ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، پھر کہا گیا کہ جداگانہ انتخاب کا طریقہ جو ہے یہاں پر رائج کیا جائے گا، اور مسلم لیگ اس جداگانہ طریقے انتخاب کا جو نافذ کر دیا گیا تھا اس سے بہت خوش ہوئے تھے، انہوں نے اسے اپنی کامیابی تصور کیا تھا۔ اور یہ مطالبہ جو ہم نے پڑھا شملہ وفد کا، اس میں کہ جو ممبران تھے اس سے 3 سال پہلے مسلمان گئے تھے شملہ وفد میں واسرائے سے ملنے لارڈ منٹو سے 1906 میں، اور 1909 میں جداگانہ انتخاب کے طریقے کو رائج کر دیا گیا تھا۔ تو یہ مطالبہ تو وہ 3 سال پہلے کر چکے تھے، تو مسلمانوں کو جداگانہ طریقہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ انڈرسٹوڈ؟ سو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو ہم نے 6 ٹاپکس جو ہیں سیکنڈ باب کے، جو باب نمبر 2 ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس کے ہم نے 6 ٹاپکس کو کور کیا ہے۔ سو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو آج آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس نوٹس جو کہ آپ ہارڈ کاپی یا سافٹ کاپی کی صورت میں لے چکے ہوں گے اسکول سے، اس میں اس کے شارٹ کویسچن آنسرز موجود ہیں۔ اس میں سے آپ نے پہلے جو 6 شارٹ کویسچنز ہیں وہ اپنی کاپیز پر اتارنے بھی ہیں اور لکھنے بھی ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس، جس کے ہم نے 3 سے 4 لانگ کویسچنز جو ہیں ہم نے یاد کیے تھے، اس میں سے ہمارے لاسٹ 2 جو ہیں وہ سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ کویسچن جو تھا وہ لانگ ہمارا یاد کرنے والا رہ گیا تھا۔ ایک تھا کہ برصغیر میں اسلام کی بنیادی اقدار اور سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ اس سوال کا جواب ابھی غالباً آپ کے پاس ابھی گائیڈ بک نہیں ہوگی، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، تو آپ بک سے کچھ چیزیں یاد کر سکتے ہیں اس کویسچن سے ریلیٹڈ۔ اس سوال کا جواب بک کے پیج نمبر 10، 11 اور 12 پر موجود ہے۔ پیج نمبر 10 پر جہاں پر لکھا ہوا ہے برصغیر کے مسلمانوں کی مذہبی، ثقافتی، سماجی اور معاشی محرومی کے حوالے سے 2 قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ چھوٹا سا پیراگراف دیا گیا ہے، ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ یہ پھر برصغیر میں 2 قومی نظریے کی ابتدا، اس میں سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ 5-6 پرسنالٹیز کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ یاد کر لینا ہے۔ پھر سر سید احمد خان اور 2 قومی نظریہ، پھر پیج نمبر 12 پہ چودھری رحمت علی اور 2 قومی نظریہ، انہوں نے جو 2 قومی نظریے کے بارے میں کہا یہ آپ نے اس لانگ کویسچنس کے پوائنٹس میں یاد کرنا ہے۔ اور 2 قومی نظریے کی وضاحت بھی آپ نے، جو لاسٹ لانگ کویسچن ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، آپ نے اس کی یہ جو پہلا پیراگراف ہے جو آپ کا اس کویسچن میں کور ہو جائے گا سیکنڈ لاسٹ کویسچن میں، وہ پیراگراف، اور آپ نے 3-4 پرسنالٹیز جو کہ چودھری رحمت علی خان ہو گئے قائد اعظم، علامہ اقبال اور سر سید احمد خان، ان 4-5 پرسنالٹیز کے ایک پیراگراف کی صورت میں انہوں نے جو 2 قومی نظریے کے بارے میں کہا تھا وہ آپ نے لکھ دینا ہے انٹروڈکٹری پیراگراف کے بعد۔ تو یہ آپ کے 5 یا 6 پوائنٹس بن جائیں گے۔ اور سیکنڈ چیپٹر کے MCQs نوٹس سے آپ نے یاد کر لینے ہیں، اور شارٹ کویسچن آنسرز آپ نے کاپی پر اتار لینے ہیں۔ انڈرسٹوڈ؟